ایک اہم ذریعہ مسلمان حکومت بننے کی اجازت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے 3 دن قبل یعنی 26 ذوالقعدہ مطابق 30 مارچ منگل کے دن بعد نماز فجر ریونڈ ضلع لاہور میں ایک اہم تقریر فرمائی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کی ایک اہم آخری تقریر تھی۔ ہمیں یہ تقریر مولانا عبدالعزیز صاحب کلنوی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اس کے باوجود ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جو سمجھ کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، ورنہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا۔ یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے۔ اس کو امت بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ان کے دشمنوں یہود و نصارہ نے ہمیشہ اس کی کوششیں کی ہیں کہ مسلمان ایک امت نہ رہے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اور مسلمان اپنا امت بنا یعنی امت ہونے کی صفت کھو چکے ہیں۔ جب تک یہ ایک امت بنے ہوئے تھے، چند لاکھ ساری دنیا پر بھاری تھے، ایک وقت مکان نہیں تھا، مسجد تک پکی نہیں تھی، مسجد میں چراغ تک نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبی میں ہجرت کے 9ویں سال چراغ جلا ہے۔ سب سے پہلا چراغ جلانے والے تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ سن 9 ہجری میں اسلام لائے ہیں اور 9 ہجری تک قریب سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف کمینے ایک امت بن چکے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس وقت مسجد نبی میں چراغ جلا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہدایت لے کر تشریف لائے تھے وہ پورے عرب میں بلکہ اس کے باہر بھی پھیل چکا تو امت بن چکی تھی۔ پھر یہ امت دنیا میں اٹھی، جدھر کو نکلی ملک کے ملک پیروں میں گرے۔ یہ امت اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے زبان کا حامی نہ تھا۔ مال و جائیداد و بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا، بلکہ ہر آدمی صرف یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں۔ امت جب بھی بنتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات قطع کی جائیں۔ جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے کہیں قتل ہو جانے سے ساری امت ہٹ جاتی تھی۔ اب ہزاروں لاکھوں کے گلے کٹتے ہیں اور کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ امت کسی ایک قوم اور ایک علاقہ کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے۔ جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقہ کو اپنا سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو غیر سمجھتا ہے۔ وہ امت کو ذمہ کرتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں پر پانی پھرتا ہے۔ امت کو ٹکڑے ہو کر پہلے خود ہم نے ذبح کیا، یہود و نصارہ نے اس کے بعد کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے۔ اگر مسلمان اب بھی امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ ایٹم بم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر وہ قومی اور علاقائی مصیبتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہتھیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گی۔ مسلمان ساری دنیا میں اس لیے پٹ رہا ہے اور مر رہا ہے کہ اس نے امت بننے کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں یہ دل کے غم کی باتیں کہہ رہا ہوں، ساری تو اسی وجہ سے امت نہ رہی، بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ امت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امت بنائی تھی۔ امت ہونے کے لیے، مسلمان کے ساتھ خدائی مدد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ مسلمان میں نماز ہو، ذکر ہو، مدرسہ ہو، مدرسے کی تعلیم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا کہ جب اس کو قتل کرتے وقت غصہ میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو، تاکہ زندگی کے آخری سانس تک میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اور مدرسہ کی تعلیم تو ابوالفضل الفیضی نے بھی حاصل کی تھی، اور ایسی کی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر بے نقد لکھ دی، حالانکہ انہوں نے ہی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا۔ تو جو بات ابن ملجم اور ابوالفضل الفیضی میں تھی وہ امت بننے کے لیے خدا کی یہ بھی نصرت کے لیے کیسی کافی ہو سکتی ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی دینداری کے لحاظ سے بہترین مجموعہ تھے۔ وہ جب سرحدی علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا بڑا بنا لیا تو شیطان نے وہاں کے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ دوسرے علاقوں کے لوگ ان کی بات یہاں کیوں چلے،
انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کرائی، ان کے کتنے ہی ساتھی شہید کر دیے گئے۔ کس طرح خود مسلمان نے علاقائی بنیاد پر امت پنے کو توڑ دیا۔ اللہ نے اس کی سزا میں انگریزوں کو مسلط کیا۔ یہ خدا کا عذاب تھا۔ یاد رکھو، میری قوم اور میری علاقہ، میری برادری، یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی ناپسند ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی سے اس بارے میں جو غلطی ہوئی، جو اگر دب نہ گئی ہوتی تو اس کے نتیجہ میں انصار اور مہاجرین میں تفریق ہو جاتی۔ اس کا نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑا۔ روایات میں یہ ہے کہ ان کو جنات نے قتل کر دیا اور مدینہ میں یہ آواز سنائی دی اور بولنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ اس واقعے نے مثال قائم کر دی اور سبق دیا کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر قومیت یا علاقہ کی بنیاد پر امت پنے کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ امت جب بنے گی جب امت کے سب طبقے بلا تفریق اس کام میں لگ جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں معاملات اور معاشرت کی خرابیاں ہیں۔ ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے تو اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی تحقیر و بے عزتی کرتا ہے تو تفریق پیدا ہوتی ہے اور امت پانا ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، صرف کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی۔ امت معاملات، معاشرت اور کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی، بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق اور اپنا مفاد قربان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنے پر تکلیفیں جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک دن لاکھوں کروڑوں روپے آئے، ان کی تقسیم کا مشورہ ہوا۔ اس وقت امت بنی ہوئی تھی۔ یہ مشورہ کرنے والے کسی ایک ہی قبیلہ یا ایک ہی طبقہ کے نہ تھے، بلکہ مختلف طبقوں اور قبیلوں کے وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اعتبار سے بڑے اور خاص سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مشورہ سے باہم طے کیا کہ تقسیم اس طرح پر ہو کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ والوں کو دیا جائے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ والوں کو، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ والوں کو، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقارب تیسرے نمبر پر آئے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، اس امت کو جو کچھ ملا ہے اور مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مل رہا ہے، اس لیے بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تعلق کو معیار بنایا جائے۔ جو نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں ان کو زیادہ دیا جائے، جو دوم سوم چہارم نمبر پر ہوں ان کو اسی نمبر پر رکھا جائے۔ اس طرح سب سے زیادہ بنی ہاشم کو دیا جائے، اس کے بعد بنی عبد مناف کو، پھر کسا کی اولاد کو، پھر کلاب کو، پھر قاب کو، پھر مرہ کی اولاد کو۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بہت پیچھے پڑ جاتا تھا، اس کا حصہ بہت کم ہو جاتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا اور مال کی تقسیم میں اپنے قبیلہ کو اتنے پیچھے ڈال دیا۔ اس طرح بنی تھی یہ امت۔ امت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کی یہ کوشش ہو کہ آپس میں جوڑ ہو، پھوٹ نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جس نے نماز، روزہ، حج، تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا، مگر وہ عذاب میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا، پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا، اور ایک دوسرا آدمی ہوگا جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بہت کمی ہوگی اور وہ خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا، مگر اس کو بہت ثواب سے نوازا جائے گا۔ وہ خود پوچھے گا، یہ کرم میں یہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا ایک فساد رک گیا تھا اور بجائے توڑ کے جوڑ پیدا ہو گئے۔ یہ سب تیرے اس لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔ امت کے بڑھانے اور بگاڑنے میں، جوڑنے اور توڑنے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے۔ یہ زبان دلوں کو توڑتی بھی ہے اور پھاڑتی بھی ہے۔ زبان سے غلط
اور فساد کی نکل جاتی ہے، اس پر لاٹھی چل جاتی ہے، پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے اور پھٹے ہوئے دلوں کو ملا دیتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ زبانوں پر قابو ہو، اور یہ جب ہو سکتا ہے جب بندہ ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں پشتوں سے عداوت اور لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور انصار کو اسلام کی توفیق ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی برکت سے ان کی پشتوں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور اوس و خزرج شیر و شکر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ کس طرح ان کو پھر سے لڑایا جائے۔ ایک مجلس میں